مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ کس کس کو موقع ملا ہے جانے کا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ I would still say relatively few people، لیکن میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو بابرکت مجلس ہے، میں جانتا ہوں ہم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضامندی لینے کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک آپ میں سے ایک ایک کو وہاں حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب ہم اردو میں نعت پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اردو زبان میں درود بھیجنا۔ جب میں آپ سے پڑھواتا ہوں کہ پڑھو، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں کا درود جا رہا ہے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم نے مجھ پہ درود بھیجا، فرشتے اس کو پہنچا دیں گے مجھ تک۔ تو جب ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں تو اردو میں تو نعت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو سوچو کہ اردو میں پڑھی ہوئی نعت یہ بھی درود ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ تو جو بھی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ورا الورا ہے، ہمارے پاس تو وہ زبان نہیں۔ ہاں، وہ اللہ خوش رکھے، ان کی زندگی میں اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی نعت پڑھ دی کہ سارے کے سارے نعت خوان جو قیامت تک آئیں گے عاجز ہو گئے ان کے بولوں کے آگے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جمال جیسا کسی عورت نے آج تک نہیں جما جو آپ کا جمال ہے۔ ایک انسان کا اپنا حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا تعلق انسان کی آنکھ سے، انسان کے جمال کا تعلق انسان کے خاندان سے ہے۔ او یہ فلانے نسب سے ہے یار، اور تو ایک ہی شعر میں حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے کہ نہ آپ جیسا کوئی حسین میری آنکھ نے دیکھا، آپ حسین ہونے کے علاوہ آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے۔ وسیم کس کو کہتے ہیں؟ وسیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے نا تو اس کا اسی اینگل سے پرفیکٹ ہو۔ چہرے کو دیکھیں تو چہرہ پرفیکٹ ہے، سائڈ سے دیکھیں تو سائڈ سے پرفیکٹ ہے، ماتھے کو دیکھیں تو آپ کا چوڑا ماتھا تھا۔ اور ہم تو کہتے ہیں نا نیلی آنکھ کہتے خوبصورت نہیں، آپ کی سیاہ کالی آنکھ میں لال خوبصورت ڈورے تھے، اور آپ کی ناک کے اوپر یہاں پر ایک ہالہ ہوا کرتا تھا جس میں سے نور امٹ کے سامنے والے پہ جاتا تھا، جس کی وجہ سے اگلا روب کھا کر جب آپ سامنے سے آتے تھے تو لوگ ایسے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتے تھے، آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ صرف 2 لوگ تھے جو آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے، ایک حضرت ابوبکر تھے، ایک حضرت عمر تھے، بس آپ کی نظریں نیچے ہی رہا کرتی تھیں ہر وقت، یہ غم میں مبتلا رہتے تھے۔ اگر کبھی آپ یوں کر کے سر اٹھاتے تھے تو جتنے صحابہ تھے وہ ایسے ہو جاتے تھے آپ کے روب سے۔ آپ نے فرمایا ایک مسافر میرے روب کو 1 مہینے کی مسافت سے محسوس کرے گا اور عمر کے روب کو 7 دن کی مسافت سے محسوس کرے گا۔ اللہ نے ایسا آپ کو وسیم تھے، آپ وسیم، آپ آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے، مرد کو بھی نہیں دیکھتے تھے شرم کے مارے، کنکھیوں سے ایسے کر کے دیکھتے تھے، پھر ایسے کر لیتے تھے، پھر یوں دیکھتے تھے، پھر ایسے کر لیتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا تھا، جس نے کہا جی
السلام علیکم، جیسے ہمیں کوئی سلام کرے السلام علیکم، جیسے میں ذیشان بھائی مجھے سلام کرنے آئے تھے، ملنے آئے تھے، جب وہ سلام کرنے آئے تو میں ایسے ہاتھ گیا، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکا ان سے ملنے کے لیے. مجھے اتنا افسوس ہے یار، اتنا پرانا دوست ملنے آیا، میں پتہ نہیں کیا پری آکوپائڈ کس سوچوں میں تھا. ہاں جی، مجھے کھڑے ہو کے گلے ملنا چاہیے تھا، بعد میں اتنا افسوس ہوا مجھے. تو آپ ہم جو نا کسی کو سلام کیا نا یہاں سے کسی نے، ہاں جی وعلیکم السلام، تو اگر کوئی ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو جواب دیتے تھے؟ آپ ایسے جواب دیتے تھے، وعلیکم السلام، ایسے کر کے ملتے تھے پوری توجہ سے. اگر کوئی آپ سے بات کرنے لگتا تھا تو آپ اپنا کان اس کے کان کی طرف لے جاتے تھے، جب تک وہ بات کرتا رہتا تھا آپ سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے. جب بات ختم کر لیتا تھا پھر آپ سے. اگر آپ کو لوگوں کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو آپ یہ نہیں کہتے تھے وہ کیا کر رہے ہو بھائی، تم کیا کر رہا ہے یہ آدمی، نہیں، آپ یہ فرماتے تھے بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تم بھی یہ طریقہ اپنا لو، اگر کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو، بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں. کسی ایک کا نام نہیں لیتے تھے کہ وہ بیچارہ امبیرس ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آپ جب مسکراتے تھے، آپ جب اچھی سے اچھی آپ سنتے تھے، صحابہ آپ کی مجلس کے اندر صحابہ ہر قسم کی بات کرتے تھے، لطیفے بھی سناتے تھے. ہاں جی، تو اگر کوئی بہت لطیفہ سناتا تھا تو صحابہ کو تو بہت ہنسی آ جاتی تھی، لیکن جب آپ ہنستے تھے تو یہاں تک ہنستے تھے کہ آپ کی یہ داڑھ نظر آئے، مسکراتے تھے بہت. اور جب آپ مسکراتے تھے تو یہ جو آپ کے جو یہ اگلے دو دانت ہیں اور یہ نچلے دو دانت ہیں، ان کے بیچ میں ہلکا سا بالکل گیپ ہوا کرتا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو وہ اس گیپ میں سے نور نکل کے سامنے والی دیوار کو لگتا تھا جا کر، اور وہ نظر آتا تھا. آپ تھوڑا سا آگے کو ہو کر چلتے تھے، تھوڑا سا آگے کو ہو کر چلتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کی تواضع کی تعریف اللہ نے کی کہ یہ میرا ایسا نبی ہے، یہ اتنی تواضع سے چلتا ہے کہ یہ جب سوکھی لکڑیوں پر بھی چلتا ہے تو اس کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی. ایسی تواضع سے آپ چلا کرتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم ترس گئے کہ کبھی اللہ کے نبی کو ان کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کر لیں. ہمیشہ وہ سلام کرتے. آپ جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو یہ آپ کا چہرہ گلدار کی طرح چمکنے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں گلاب کی کوئی پنکھڑی ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ لال ہو جاتے تھے آپ کے گال. نہ آپ کے گال پچکے ہوئے تھے، نہ آپ کے گال ابھرے ہوئے تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتلے تھے کہ بے روب ہو جائیں. لمبے سے لمبا آدمی اگر بھی آپ کے ساتھ جب کھڑا ہوتا تھا تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے چھوٹا لگتا تھا سائز میں. اللہ نے آپ کو سایہ نہیں دیا تھا کیونکہ اللہ کو یہ بات انتہائی گستاخی لگتی تھی کہ آپ کے سائے مبارک پر کوئی قدم رکھے، تو اللہ نے آپ کو سایہ نہیں دیا تھا. آپ کی پلکیں انتہائی خوبصورت تھیں، لمبی لمبی سی. 63 سال کی عمر تک بھی اتنے جوان تھے آپ کے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید 14 بال تھے سفید آپ کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 ٹوٹل سر اور اس کے بلاک کو اتنے ٹوٹل بال سفید تھے آپ. آپ کے ہاتھ بڑے متوازے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیر جو تھے ان میں بیچ میں آرچ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ ان پہ تیل لگا ہوا ہے. اتنے اسموتھ تھے، ان پہ ایسا لگتا تھا کہ تیل لگا ہوا ہے. اور آپ کے سر کے جو بال مبارک تھے وہ گھنگریالے تھے، ویوی سے تھے آپ کے بال. اس میں کبھی آپ بیچ میں مانگ نکالتے تھے، کبھی آپ ایسے چھوڑ دیتے تھے. اور داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی، اور کندھے آپ کے چوڑے تھے، سینہ اور پیٹ برابر تھا بالکل، اور چوڑے کندھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاتھ تھوڑے سے بڑے بڑے سے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. بنانے والے نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا کہ مجھے بنا دو. ہم وہ انجوائے کرتے ہیں نا ایسی جو کسی کو آئس کریم کھانی ہوتی ہے، یہ ایک سکوپ ڈالو، یہ ایک سکوپ ڈالو، اس پہ یہ ڈالو، اب جو مزہ آئے گا کھانے کا. تو یہ اس نے
شاعر نے یہ تخیل بنایا کہ روح محمد رب محمد دونوں آمنے سامنے ہیں. یہ تخیل ہے شاعر کا. اور رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہے بول میرے حبیب تجھے کیسا بناؤں, جیسا تو چاہے ویسا بناؤں. حالانکہ بنایا تو اللہ نے ویسا ہی جیسا اللہ نے